جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت عبد المطلب آپ اپنے بیٹوں کو لے کے حرم پاک کی گری ہوئی دیوار کو مرمت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں میں گھر میں بالکل تنہا تھی اور میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اندھیرا تھا۔ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو میرے گھر کا اندھیرا سویرے میں تبدیل ہو گیا۔ فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی تو میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے رونے لگی اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی، اے اللہ اس وقت کوئی ایسا نہیں جو میرا ساتھ دے، نہ کوئی ہمسائی ہے جو میرے کام آ جائے۔ فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا میرے کمرے کی دیوار جو تھی اس میں دراڑ پڑ گئی اور اس میں سے 4 دراز قد عورتیں باہر نکلیں۔ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی، وہ اتنی حسین تھی کہ لگتا تھا کہ 4 چاند میرے کمرے میں اتر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ان میں جو بزرگ خاتون تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے دوسری سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ہوں۔ اور میں نے تیسری سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ تیسری بول کے کہنے لگی کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اور فرماتی ہیں میں نے چوتھی سے پوچھا تو چوتھی کہنے لگی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ اور کہنے لگی کہ اے آمینہ ہم سب مل کر اس خوشی کے موقع پر تیری دائیاں بن کر آئی ہیں اور حضور کی آمد پر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے آئی ہیں۔ فرماتی ہیں پھر مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور نے سارے گھر کو روشن کر دیا۔ فرماتی ہیں اس نور کی روشنی کے ذریعے سے میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ فرماتی ہیں پھر جوک در جوک نورانی چہرے میرے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کی ولادت پر میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابیں ہیں، اور پھر میں نے دیکھا پرندوں کی ایک لائن میرے سامنے آئی، یہاں تک کہ ان پرندوں سے میرا گھر بھر گیا۔ ان پرندوں کی چونچیں زمرد کی اور پر ان کے یاقوت کے تھے۔ فرماتی ہیں پھر اللہ نے میری آنکھوں کے آگے سے سارے حجابات کو دور کر دیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کے آئے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا۔ فرماتی ہیں پھر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا جسم مبارک بالکل پاک تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کی ولادت کے وقت آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے سجدے میں سر رکھ کے آپ لب ہلا رہے ہیں، آپ کے لب ہل رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ امتی امتی لب جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے میری گود میں آ کے گر جائیں گے۔